بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بین انا نائم اذ رأیتنی فی الجنہ فی زمرۃ توزع الی جانب قصر فقلت لمن ھذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذکرت غیرۃ عمر فولیت مدبرا قال ابو ہریرہ فبقى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال عمر بأبی انت یا رسول اللہ علیک اغار۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 4416۔ ہم رویا کے باب کی یہ روایتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویا دیکھے، خواب دیکھے اور مختلف موقعوں پر ان کو بیان کیا۔ اس باب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ سب خواب جمع کر دیے جائیں۔ اس سے متعلق اصولی چیزیں میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، یعنی اللہ جن ہستیوں کا انتخاب پیغمبر کی حیثیت سے کرتا ہے ان کو وحی پہنچاتا ہے، ان کو اپنی مخاطبت کا شرف دیتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا، آپ کو قرآن بھی دیا گیا، جبریل امین نے وہ پڑھ کے سنایا۔ یہاں تو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ ان ذرائع سے پیغمبر تک پہنچتا ہے۔ اس کو سورہ شورى کے آخر میں بیان بھی کر دیا ہے کہ یہ 3 طریقے ہیں جو ہم اپنے پیغمبروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزیں جن کا تعلق آنے والے احوال سے ہوتا ہے، ماضی کے کسی واقعے سے ہوتا ہے، یا اسی طرح جنت، دوزخ، یا جو ساتھی آپ کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں رویا بھی دکھائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک ذریعہ ہے رہنمائی کا، لیکن اس میں چونکہ دین کا جو کانٹینٹ ہے وہ دینا پیش نظر نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں، بیان ہی کوئی چیز دکھا دی جائے، وہ تمثیل اور واقعے کا مجموعہ بن جائے، وہ سراسر تمثیل ہو، تو ان میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم نے دیکھا کہ پیچھے پھر تعبیریں فرمائی ہیں، ان کی تعبیر ہی کرنا ہوتی ہے ہمیشہ، یعنی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بات ہے جو کہی گئی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اب کیا کہا گیا ہے، ترجمہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں سو رہا تھا یعنی یہ رویا ہے، خواب ہے، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ اس میں جو جنت آپ نے دیکھی وہ ظاہر ہے کہ ممثل کر کے دکھائی گئی۔ اپنے آپ کو دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بستری پر تھے، تو اس سے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جو کچھ دیکھتے ہیں یا اس کے لیے جو مکان وجود میں آتا ہے وہ سب سمجھا جا سکتا ہے، یعنی گویا آپ کو ایسے دکھایا گیا کہ جیسے آپ جنت میں ہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جنت جس میں پیغمبروں کو جانا ہے یا صالحین کو جانا ہے اس میں آپ کو لے جایا گیا، بلکہ یہ دیکھا آپ نے کہ اس طرح میں جنت میں ہوں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت کسی محل کے پہلو میں وضو کر رہی ہے، یعنی ایک بڑا قصر ہے اور اس کی دیوار کے ساتھ ایک خاتون ہے، وہ وہاں وضو کر رہی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا تو پوچھا یہ کس کا محل ہے، یعنی اسی خواب میں رویا میں پوچھا کس کا محل ہے۔ لوگوں نے بتایا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جانثار ساتھی کے بارے میں بھی بشارت دی گئی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ حقیقت بھی بار بار توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے رسالت مآب کی صحبت اٹھائی ہے، وہ ایک بڑے امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ جس وقت کوئی پیغمبر تاریخ کا پیغمبر بن جاتا ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا اس پر ایمان لانا۔ ابھی بھی دیکھ لیجئے کہ
وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ جن کو اپنا دین چھوڑ کر اس دین کو اپنانا ہوتا ہے، ان کے لیے کتنی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم تو پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بحث ہے کہ ہمارے ایمان کے اجر میں اور وہ آدمی جو اپنا دین چھوڑ کے آتا ہے اس کے ایمان کے اجر میں کتنا فرق واقع ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ تو دونوں پہلوؤں سے بہت غیر معمولی ہے۔ یعنی ایک تو یہی کہ جو ان کا آبائی دین ہے، جو روایات ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ اب ایک نیا دین اختیار کریں گے، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ تو اسے نیا دین ہی کہہ رہے تھے۔ ہزار پہلوؤں سے آپ بتائیے کہ یہ وہی ابراہیمی روایت ہے، یہ وہی پیغمبروں کا دین ہے، لیکن لوگ تو اس کو سننے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر یہ کہ پیغمبر بھی ابھی تاریخ کے پیغمبر نہیں بنے، یعنی اس وقت تو وہی ہوتا ہے جیسے کہ منکرین کہتے تھے کہ بھئی ایسے ہی اٹھتے ہو، ایسے ہی بیٹھتے ہو، ایسے ہی بازار میں سودے خریدتے پھرتے ہو، وہ کہتے ہو میں پیغمبر ہو گیا ہوں۔ آسان نہیں ہوتا یہ معاملہ۔ تاریخ میں جب کوئی شخصیت اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، رسول بھی تھے۔ آپ کے ذریعے سے ایک دینونت یا جزا و سزا برپا ہوئی، اس کی ذمہ داری بھی ان پر ڈالی گئی۔ یعنی وہ صرف میری آپ کی طرح شریعت کی پابندی کے مکلف نہیں تھے، اس سے آگے بڑھ کر وہ اس حکم کے بھی مخاطب ہوئے جس کے تحت اب ان کو اپنے اعزاء اقربا کے خلاف میدان جنگ میں بھی اترنا تھا اور اللہ تعالیٰ کی دینونت کے تقاضوں کو نافذ کرنا تھا۔ سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ نہیں کرو گے تو پھر دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ کبھی وہ آیت پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے ایک دوہری آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ وہ اس میں کامیاب، ان میں جو کامیاب ہوئے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان کا بڑا غیر معمولی مقام ہے۔ یہ محض کوئی عقیدت کا معاملہ نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں تو اس وجہ سے وہ اپنی جگہ ایک سعادت ہے، لیکن اصل میں یہ بڑی علمی اور عقلی چیز ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور ہمارے جذبات ان کے بارے میں کیا رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے ان کو پھر حضور سے بشارتیں بھی ملتی تھیں۔ یعنی جب وہ اس درجے میں جانثاری کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے بارے میں تو عام شہرت بھی ہے کہ یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، تو سیدنا عمر کے بارے میں بھی آپ کو یہ دکھایا گیا۔ تو فرمایا کہ رویا میں جب میں نے اس محل کے بارے میں یہ سنا کہ یہ عمر کا محل ہے اور اس کے پاس ایک عورت وضو کر رہی ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ عورت بھی تو عمر ہی سے متعلق ہوگی نا، خواب میں۔ یعنی ظاہر ہے کہ انہی کی بیوی ہونی چاہیے یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے کوئی نعمت رکھی ہے ان میں سے کوئی خاتون ہونی چاہیے۔ تو مجھے عمر کی غیرت یاد آئی، تبائے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ میں نے فوراً پیٹھ پھیری اور واپس آ گیا، یعنی آگے نہیں بڑھا۔ تو یہ خواب میں بھی جو انسان کے عمل اور رد عمل کی بعض چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو اس کے اپنے احساسات ہوتے ہیں انہی میں ممثل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو احساس ہے یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عمر کے بارے میں عام حالات میں بھی ہوگا، ایک شخصیت ہے، ان کا ایک خاص طرح رد عمل ظاہر کرنے کا اسلوب ہے۔ اور یہ بھی کہ شخصیات میں جو طبائع کا فرق ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی سیدنا عثمان کے بارے میں جیسے بعض چیزیں بیان کی ہیں کہ حضور نے یعنی کپڑا جہاں سے اٹھا ہوا تھا ذرا گھٹنے سے اوپر وہ بھی آگے کر لیا کہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، یعنی یہ خواب سنایا حضور نے، تو رونے لگ گئے۔ ہم سب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے ساتھ تھے۔ پھر عمر نے عرض کیا میرے ماں باپ پر قربان، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو یہ دیکھیے کہ رد عمل بھی کیا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی ایمان و اعتماد ہے جو ہر صاحب ایمان کا سرمایہ حیات ہونا چاہیے۔ تو ایک جانب سے ان کی خصوصی حیثیت سمجھنی چاہیے اور دوسری جانب ان سے یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ پیغمبر محض کوئی ایک تاریخ کی ہستی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی بارگاہ کے دنیا میں بھی آداب تھے اور ان کے جانے کے بعد بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔